ہمارا جمعے کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گزشتہ کافی خطبات جمعہ سے چل رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 7 ہجری میں رونما ہونے والے کچھ واقعات اور پھر 8 ہجری میں جو مسلمانوں نے صلیبیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف جنگ موتا لڑی، انشاءاللہ ہم یہاں بیان کریں گے۔ سیرت ایک بہت ہی مفصل عنوان ہے، تفصیلی عنوان ہے۔ اگر انسان اس کا مطالعہ بھی شروع کر دے تو مہینے گزر جائیں تو یہ عنوان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہم مختصر سے اس وقت میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ احباب کے سامنے اپنے پیارے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم عنوانات چیدہ چیدہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تاکہ ہمیں تو ایک تو سیرت کا پتہ چل جائے، دوسرا ہماری اسلام سے محبت بڑھ جائے اور ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو پہچان جائیں کہ ہم لوگ کون ہیں اور یہ اسلام کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے، اور اسلام کتنی آزمائشوں، مشکلوں اور قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملا ہے، اور ہم ہی اب اس اسلام کے وارث بن کے ابھریں۔ دعا ہے اللہ تعالی اس عنوان کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ 7 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی نبوت والی زندگی کا 20واں سال ہے۔ ٹوٹل عمر 63 سال، 23 سال آپ کی نبوت والی زندگی، ہم نے 13 سال مکہ کا، پھر اس کے بعد ایک سال ہجری کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم 7 ہجری میں، گزشتہ جمعے میں ہم نے غزوہ خیبر کو بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے بہت بڑا ایک فتنہ یہودیوں کا، اس سے آزادی عطا فرمائی۔ مسلمانوں کے 3 ہی دشمن تھے، اہل مکہ تھے جو شروع سے لڑائی کر رہے تھے، دوسرے یہودی تھے جو خیبر میں آباد تھے اور کچھ مدینہ میں بھی تھے جن کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، تیسرے بنو غطفانی تھے۔ وہ دشمن مال کی وجہ سے بن گئے کہ دشمنوں نے ان کو مال کی آفریں کی اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کی، چوری چکاریاں کرنے والے یہ لوگ تھے اور تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے دشمنوں کو ایک کے ساتھ صلح حدیبیہ میں معاہدہ کر لیا، اس سے جنگ بندی ہو گئی، اور دوسرا خیبر کے یہودیوں کو خیبر فتح کر کے مسلمانوں نے یہ دوسرے دشمنوں سے بھی نجات حاصل کر لی تھی۔ اب مسلمانوں کو کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں تھا کہ کوئی مدینہ پہ حملہ کرے گا یا کوئی مدینہ سے مسلمانوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس طرح کے کوئی حالات نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد اور غزوہ خیبر کے بعد جو کام کیا وہ تھا، دنیا کے جتنے امراء، بادشاہ اس وقت موجود تھے، دنیا کے بادشاہ، شاہ روم تھا، شاہ کسرا فارس کا بادشاہ تھا، یمن کا تھا، شام کا تھا، غسان کا بادشاہ تھا، نجاشی تھا، کتنے بادشاہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، اور وہ خط کیا تھے، اس کی عبارت کیا ہوتی تھی؟ مختصر سا خط ہوتا تھا۔ اور آج بھی دنیا کے اندر بہت سے خطوط، آج کل تو سیرت کا انسائکلوپیڈیا PDF کے اندر بھی یہ گوگل پہ موجود ہے کتاب، اور آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو یہ خط جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لکھے تھے آج بھی وہ موجود ہیں، اور اسی طرح موجود ہیں جس طرح محدثین نے صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داود میں، ابن ماجہ میں جس الفاظ زبر زیر کے ساتھ درج کیے ہیں
اسی طرح جب وہ خطوط دنیا کے سامنے آئے ہیں تو دیکھیں محدثین کی ثقافت، ان کی فقاہت دیکھیں، کتنے معتبر تھے اور حدیث بیان کرنے میں کتنا احتیاط کرتے تھے کہ 1400 سال بعد خطوط جو مل رہے ہیں، اور آج کل تو انٹرنیٹ پہ یہ موجود ہے، کچھ لائبریریوں میں بھی ان کے خاکے موجود ہیں، ان خطوط کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائے، آپ ان عبارتوں کو اور محدثین کی عبارتوں کو موازنہ کر کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس قدر احتیاط کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، ابو داود لکھنے والے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے، حدیث کی کتابیں لکھنے والے، کہ اس قدر احتیاط کی انہوں نے کہ آج جدید دور کے اندر بھی جو آج نشانیاں سامنے آ رہی ہیں ہو بہو حدیث کی کتابوں میں ویسے ہی موجود ہیں۔ اس قدر احتیاط محدثین نے کی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے تو کیا ہی کہنے، ان کی تو اپنی زندگی پہ بہت سے جمعہ کے خطبے ہو سکتے ہیں۔ حدیث روایت کرتے ہیں تو اپنے والد سے حدیث نہیں روایت کرتے، باپ ان کا محدث ہے لیکن حدیث روایت نہیں کرتے۔ کیوں روایت نہیں کی؟ کہتے کہ جو حدیث لینے کی ایکسپٹ کرتا ہوں میں، جس حدیث کو میں اپنی کتاب صحیح البخاری میں درج کرتا ہوں، میرا والد ان شرائط کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ اتنی احتیاط کی محدثین نے۔ اور آج ہمارے پڑھے لکھے احباب یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے ہیں، جی حدیث کو ماننا ہی نہیں چاہیے، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، ملحدین پیدا ہو رہے ہیں، کہتے صرف قرآن ہے، حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ تو ایک انسان نے لکھی ہے، اور انسان کا لکھا ہوا غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ منطق اور ان کا دماغی لیول چیک کریں آپ، سائنس کی ہر بات کو مانتے ہیں، الجبرا کو مانتے ہیں، ان کے ہر حکم کو، ان کے ہر جو ان کا آئیڈیا ہے اور جو ان کے فارمولے ہیں ہر ایک کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ فلاں کا ہے۔ اور جن محدثین نے آج کے دور میں بھی جن کی باقاعدہ نشانیاں اور جن کی اس چیز کی ثقافت موجود ہے، ان کے بارے میں رد کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ اس پہ بہت سے علماء کام کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی انکار حدیث کا، کہ جو حدیثیں پسند نہیں آتی ان کا انکار کر دو، جو طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، کاروبار کے خلاف کوئی چیز ہے ہم مانتے ہی نہیں جی۔ تو اس طرح حدیث کا انکار کیا گیا، اور آپ دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے جناب ٹی ویوں پہ آ کے وہ باتیں کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ انسان صرف جھانکے گا ان کے اندر، دلچسپی لے گا کہ یار سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے۔ وہ ایسے فتنے ہوں گے، فرمایا بندے کا ایمان ختم ہو جائے گا، اس فتنے میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو سلف صالحین، محدثین، ان کے نقش قدم پہ اپنے آپ کو چلائیں، جو ہماری ایک لڑی ہے اور ایک نسب نامہ ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت بھی ہم سے دین اسلام کے اصلی چہرے کو چھین نہیں سکتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، اس کی عبارت مختصر ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط کا آغاز ہوتا۔ اور ہمیں یہ سبق دیا کہ مسلمانوں جب بھی کوئی تحریر لکھنے لگو، کوئی اہم بات لکھنے لگو، تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ تمہارے نبی کا انداز اور اسلوب یہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی چیز لکھتے یا بھیجتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں دیہاتوں میں آج بھی وہ مائیں موجود ہیں، بچہ گر جائے تو کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ۔ زبان سے نہیں، تربیت کا بات ہے نا، تربیت کی تھی ان لوگوں نے، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی کہ بسم اللہ، اللہ کا نام نکلتا تھا۔ اور آج یہ تربیت کی کمی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جتنے بھی امراء کو لکھے، بادشاہوں کو لکھے، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے۔ دوسرا الفاظ ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
پھر آگے لکھا جاتا من محمد ابن عبداللہ، یہ خط محمد بن عبداللہ جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے یہ خط ہے۔ اور اس خط کا مقصد کیا ہے کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، عزت پا جاؤ گے، سلامتی والے ہو جاؤ گے، اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو تمہاری وجہ سے جو تمہاری رعایا ہے، جن کے تم حکمران ہو، ان کے گناہوں کا بھی تمہارے اوپر اثر ہوگا۔ میں تم کو یہ پھر آیت لکھی جاتی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ خط کے اندر ایک آیت ہوتی، بسم اللہ سے آغاز ہوتا، یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے، یہ مختصر سی عبارت لکھی جاتی اور دنیا کے امراء کو بھیجا جاتا۔ نجاشی کے دربار میں یہ خط پہنچا، اس نے جب یہ پڑھا، اللہ ہے نا جو دلوں میں ڈالتا ہے، جب اس نے وہ خط پڑھا، اس سے پہلے مسلمانوں کی وہ مدد کر چکا تھا، وہ جب ہجرت ہم نے بیان کیا تھا، حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے نجاشی کے دربار میں، وہاں سورہ طٰہٰ یا سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، وہ متاثر ہو چکا تھا کہ اسلام واقعتاً کوئی دین ہے۔ جب یہ دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے اس خط کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور حضرت جعفر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور انہی دنوں میں اطلاع ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو کیا نہیں تھا، اس لیے یہ صحابی نہیں تھا، اس کو تابعی کہیں گے، یہ تابعین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا غیبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ غیبانہ نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا پڑھایا، جو دلیل ہے کہ آج کے دور میں بھی غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ یہ نکاح نجاشی نے پڑھایا اور ادھر سے حبشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پڑھا کے تو روانہ کر دیا۔ آج کے دور میں یہ بہت بڑی مثال ہے، دیکھیں دین اسلام فطرت کے مطابق، جتنی مرضی جدت آ جائے، لوگ یہاں بیٹھے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں، دلہا بیٹھا ہے یا دلہن بیٹھی ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اس کی بھی دلیل یہی نکاح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور آپ کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ میں تھیں، وہاں بیٹھ کے نجاشی نے نکاح پڑھایا اور بیوی بنا کے روانہ کر دیا، تو نکاح تو ہو گیا تھا۔ تو آج کے دور میں بھی یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ دلہا دلہن کا ضروری نہیں کہ وہ دونوں قریبی ہوں، موبائل فون پہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ پھر ایک خط آپ نے لکھا یمن کے بادشاہ، وہ بھی یہی عبارت تھی، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ لیکن دو بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے رد کر دیا بلکہ توہین کر دی، ان میں سے ایک فارس کا بادشاہ تھا۔ جب اس کے پاس خط پہنچا، عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کے گئے اس کے دربار میں، تو اس نے خط کو پھاڑ دیا پڑھتے ہی، کہنے لگا اتنی جرت، میرے غلاموں میں سے ایک غلام خط میں میرے نام کو اپنے نام سے بعد میں لکھتا ہے اور میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ اس نے اس غضب کے اندر آ کے خط کو پھاڑ دیا، توہین کر دی۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی کہ فارس کے بادشاہ خسرو پرویز نے اللہ کے رسول کے خط کو پھاڑا ہے اور یہ بہت بڑی توہین سمجھی جاتی تھی، آپ نے اس موقع پر فرمایا اللہ اس کی حکومت کو ریزہ ریزہ کرے گا، اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کو پھاڑ دے گا۔ اور چند سال، 1 سال یا 1.5 سال میں اسی کے بیٹے نے خسرو پرویز کی گردن کاٹ دی تھی۔
اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ اسی طرح آپ نے ہرقل، دنیا کی بہت بڑی طاقت، رومن امپائر کو خط لکھا، ہرقل کو خط لکھا کہ میں تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، تم اسلام کی حقانیت کو سمجھو۔ اب ہرقل یہ وہ ہرقل ہے کہ اس کو خواب آیا کہ ایک ختنہ کرنے والی قوم ہے، انہوں نے روم کو فتح کر لیا ہے۔ اس نے فوراً تعبیر پوچھی، پتہ کرو کہ دنیا میں ختنے کون کرتے ہیں، تو پتہ کروایا کہ یہودی ایسی قوم ہے جو ختنہ کرتے ہیں۔ وہ یہ باتیں بھی کر ہی رہا تھا کہ ایک دربار سے ایک شخص نے کہا ایک نئے لوگ ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں، وہ بھی ختنہ کرتے ہیں، اور ان کے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہرقل کہنے لگا، ہاں بلاؤ ان میں سے کوئی اگر ہمارے ملک میں تجارت کے لیے آیا ہو، ان کو پکڑ کے لاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ہرقل کے دربار میں گئے اور اس نے کہا میں تم سے چند سوال کروں گا، بتاؤ گے سچ، جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ کہا نہیں بولوں گا، پوچھیں۔ اس نے کہا ایک بات بتاؤ، تمہارے علاقے میں جو ایک شخص ہے جو نبوت کا اعلان کرتا ہے، اس کے ماننے والے کیسے ہیں؟ دیکھیں نشانی کیا ہے، کہتے ہیں نا دوست دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پہچاننا ہو نا بندہ کیسا ہے، اس کے دوست دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی سوسائٹی کیسی ہے، اس کے یار کیسے ہیں، اس کا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بندہ کیسا ہے۔ اس نے پوچھا یہ نبی جو اپنے آپ کو نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اس کے ماننے والے کیسے ہیں، پیروکار کیسے ہیں؟ کہا غریب غربا ہے، مالدار، سرداروں نے کلمہ نہیں پڑھا اس کا، سرداروں نے انکار کر دیا، لیکن غریب غربا ہیں۔ کہا ہے کیسے؟ کہا ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے میں نے بڑی بڑی دنیا گھومی ہے، لیکن روئے زمین پہ میں نے محمد کے ساتھیوں جیسا کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا نہیں دیکھا میں نے ان جیسا کوئی۔ کہا کیسے؟ کہا غریب غربا ہے لیکن اپنے نبی پہ جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ اس کہا کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس نے اس کے دین کو چھوڑا ہو، مرتد ہوا ہو؟ کہا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ روم کے بادشاہ کے سامنے ابو سفیان یہ بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، کہتے میں نے سوچا تھا کہ جھوٹ بولوں، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سفیان ساری زندگی تجھے یہ ملامت رہے گی کہ تو نے جھوٹ بولا تھا۔ ابو سفیان کہنے لگا، مجھ سے پھر ہرقل نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ اس کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ ہارا ہے کہ جیتا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے جتنی جنگیں ہوئی وہ جیتے ہیں۔ کہا تعداد میں زیادہ ہوتے تھے کہ تھوڑے؟ کہا تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے۔ تو کہا ابو سفیان سن، میں تجھے کہتا ہوں جس تخت پہ آج میں بیٹھا ہوں ہرقل، اس تخت کے اوپر بھی اس کے مسلمان آ کے اس کو فتح کر لیں گے۔ اس موقع پہ اس نے کہا تھا، اس نے کہا ایک وقت آئے گا، میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ مسلمان میرے اس تخت کو کہ آدھی دنیا پہ میں حکمرانی کرتا ہوں، رومن امپائر کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہوں، میرے اس تخت کے اوپر بھی وہ کمزور کم تعداد والے غریب غربا جن کو تم سمجھتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ میرے اس دربار کے اندر میرے اس تخت کو بھی فتح کر لیں گے۔ شاہ روم نے، اس کے دل میں نا اسلام کی محبت جاگ گئی۔ عیسائیوں میں ایک بہت پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، کسی اور مذہب میں تھے، بادشاہ بن گئے، عیسائیت کا اعلان کیا تو ساری رعایا ان کی عیسائیت کو قبول کر چکی تھی۔ ہرقل نے سوچا کہ میں بھی وہی تجربہ کرتا ہوں، سارے سرداروں کو جمع کرتا ہوں اپنے محل کے اندر، ان کو اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں، اگر ان سب نے اسلام قبول کر لیا تو میری ریاست بھی بچ جائے گی اور میں مسلمانوں کے حملوں سے بھی بچ جاؤں گا اور میرا یہ تخت بھی بچ جائے گا، میں بھی محفوظ ہو جاؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ اس نے اپنے بادشاہوں کو، اپنے سرداروں کو، سارے ذمہ داروں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا اگر دیکھو میں تم سے کہوں کہ ایک نبی آئے ہیں، وہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اور میں تم سے اگر کہوں کہ اس کا کلمہ پڑھ لو
تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ دروازے بند کر دیے اس نے. اب جتنے دربار سردار لوگ تھے وہ دوڑے دروازوں کی طرف کہ یہ کیسی بات کرو، دین چھوڑ دیں ہم. ہرقل نے کہا رک جاؤ، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پتہ نہیں تم میری بات کو کیا سمجھتے ہو، میں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، بس تمہیں دیکھنا چاہتا تھا. بات سے پھر گیا، اسلام قبول نہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے کہا اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ ابھی بھی اپنے مذہب پر قائم ہے. اور روم کے اندر باقاعدہ مذہبی حکومت قائم تھی. عیسائی یہ جو بادشاہ ہرقل تھا یہ مذہبی رہنما تھا، عیسائیت کی تبلیغ کرتا تھا، اور اس کو یہ یقین تھا کہ مسلمان ایک نہ ایک دن میرے اس تخت کو فتح کر لیں گے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے بادشاہوں. جبلہ بن اہم کو خط لکھا، غسان کا بادشاہ، یہ اتنا خطرناک بادشاہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت مدینہ پہ اگر کسی کے حملے کا ڈر رہتا تھا نا کہ کوئی حملہ کرے گا، یہ ظالم انسان تھا غسان کا بادشاہ، اس نے بھی اسلام کا انکار کر دیا. اسی طرح آپ نے شاہ نجران کو خط لکھا، مصر کے بادشاہ مقوقس کو خط لکھا. اس نے عزت دی، اسلام قبول تو نہ کیا لیکن اس نے عزت دی. ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین، اللہ کے رسول کی بیوی، اس مصر کے بادشاہ نے یہ خط ملنے کے بعد کہا میں اسلام کا رد بھی نہیں کرتا، قبول بھی نہیں کرتا. اس نے پھر 2 لونڈیاں روانہ کی اور کچھ تحفے تحائف دے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا. تو ان میں سے ایک لونڈی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. تو یہ 2 سال 7ویں ہجری اور 8ویں ہجری کے کچھ مہینے اس کے اندر مسلسل دعوت کو تیز کیا گیا. مسلسل دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، بڑے بڑے قبیلوں کے پاس وفد بھیج بھیج کے، اسلام کے نمائندے بھیج بھیج کے، علماء کو، حفاظ کو جمع کر کے اللہ کے رسول نے دعوت کو تیز کیا. اور یہ دنیا کو بتایا کہ اسلام جتنی تیزی سے امن کی حالت میں پھیلتا ہے اتنا جنگ و قتال کے اندر نہیں پھیلتا. 7ویں ہجری کے اندر مسلمان بڑی تعداد میں لوگ ہوئے. دعوت کا ایک بہت بڑا دروازہ کھلا کہ دنیا کے جتنے بادشاہ امراء تھے ان کو بھی پتا چل گیا کہ اسلام بھی کوئی مذہب ہے، مدینہ بھی کوئی ریاست ہے، مدینہ کا بھی کوئی حکمران ہے، مدینہ کے بھی کچھ لوگ ہیں. یہ ان کو علم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے. اور یہاں 2 بڑی خوشخبریاں اللہ نے مسلمانوں کو دی. سب سے بڑی خوشخبری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا. حضرت خالد کہتے ہیں میں مکہ میں تھا، دل میرا گواہی دے چکا تھا. حدیبیہ کے مقام پہ میں نے رات مسلمانوں کو نماز عشاء پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کے نبی نے جو تلاوت کی تھی وہ میرے دل پہ ایسی اثر انداز ہوئی، اسلام کے دروازے کھل گئے. اپنے جگری دوست عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے عمر میں تو اپنے دل میں اسلام کو قبول کر چکا ہوں، بس اب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنی اور اسلام میں داخل ہونا ہے. انشاءاللہ کوئی بات نہیں، آرام سے آرام سے کوئی بات نہیں. جمعے کے بعد انشاءاللہ. نہیں نہیں کوئی بات نہیں، یہ کوئی اور بھائی بھی ساتھ اس کو بٹھا دیں. یہ لیں آپ، یہ لیں آپ. یہ ذرا بٹھا دیں انہیں ساتھ، آ جائیں انشاءاللہ. جمعے کے بعد آپ پڑھ لیں، جمعے کے بعد انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے دوران انشاءاللہ. اچھا بس بٹھا دیں، بٹھا دیں، بس ادھر ہی بٹھا دیں، بٹھا دیں ادھر ہی بٹھا دیں، بٹھا دیں ادھر بٹھا دیں. ان سے کوئی بھائی کچھ نہ کہے، کوئی بات نہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پہ بات ہم کر رہے تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہترین دوست عمر بن عاص، اور یہ دونوں صحابی رسول کوئی معمولی انسان نہیں تھے، جب یہ مسلمان ہو کے مدینہ میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہیں پیش کر دیے، کہ یہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ ان کے آنے کے بعد کہ مکہ والوں نے اپنے جگر گوشے تمہارے قدموں میں ڈال دیے کہ اب مکہ والوں کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، کہ یہ اتنے بڑے. اور یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہی صحابی ہیں کہ جو حبشہ کے اندر ہجرت ہوئی تھی ان کو واپس لانے کے لیے عمر بن عاص کا انتخاب کیا گیا تھا. اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا تھا وہ خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی تھی. یعنی بہت بڑے مضبوط لوگ تھے مکہ والوں کے. جب یہ دونوں اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ سے نکلے تو دونوں ساتھی اپنے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اور عثمان ہیں، عثمان بن طلحہ، یہ آئے اور یہ تینوں ساتھی مل کے مدینہ پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے. اور آپ جب بیعت لینے لگے تو عمر بن عاص نے بیعت کرنے سے پہلے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کہ اللہ کے رسول ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیا اسلام قبول کرنے کے بعد میرے ساری زندگی کے گناہ ختم ہو جائیں گے؟ میں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو میں نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا، جو گناہ کرتا رہا، کیا یہ اسلام میں اتنی پاور ہے، طاقت ہے کہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ آپ نے مسکرائے اور فرمایا عمر بن عاص، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی ہر چیز کو جو اس سے پہلے اس نے کی ہو مٹا کے رکھ دیتی ہے. فرمایا ہجرت، جو شخص اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، گناہوں کی دلدل میں ہے، نیکی کی طرف جانے کی ہجرت، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، ایک شہر کو چھوڑ کے دوسری طرف، اللہ تیرے لیے جا رہا ہوں. فرمایا جو ہجرت کرتا ہے اس شخص کے بھی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے. پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جو بیت اللہ میں جا کے حج کرتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، حج کے ارکان پورے کرتا ہے. کہا جو حاجی ہے، حج کے لیے جاتا ہے، واپس آتا ہے، اللہ اس کے بھی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ایک ایسی نعمت ہے، اسلام ایک ایسی نعمت ہے، دین اسلام. فرمایا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر جو شخص اسلام میں آتا ہے، زندگی کے جتنے گناہ جو کر چکا تھا سو کر چکا، لیکن اسلام اتنا برکتوں والا دین ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ کلمے کی برکت ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، کچھ بدبخت مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے جا رہے ہوں گے. فرمایا اس وقت جب مومن اور مسلمان جنت کی طرف جائیں گے تو یہ کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا، کاش ہم نے دنیا میں اسلام قبول کیا ہوتا، کہ اسلام اتنی بڑی نعمت تھا. کیا وجہ تھی؟ بلال مار کھاتے تھے، کہتے اسلام نہیں چھوڑوں گا. سمیہ رضی اللہ دو ٹکڑے ہو گئی، اسلام نہیں چھوڑوں گی. خباب کو کوئلوں پہ لٹاتے تھے، کہتے اسلام نہیں چھوڑ سکتا. خبیب کو سولی پہ لٹکایا تھا اور کہا تھا خبیب اسلام چھوڑ دے، کہا اسلام نہیں چھوڑ سکتا. سعد بن ابی وقاص کو ماں نے کہا تھا نا کہ سعد کلمہ چھوڑ ورنہ میں تیری ماں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. کہا ماں تیری 100 جانیں بھی ہوں، ایک ایک کر کے تو رگڑ رگڑ کے دے دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. ما ترکت دینی محمدا، اب دین محمد کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ اسلام تھا، اسلام کی قدر تھی صحابہ کرام کو. اور دیکھ لیں یہ اتنا پاورفل اور اتنی طاقت ہے اس کلمے کے اندر کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں بھیجا. قبیلہ تھا، ڈاکہ زنی کرتا تھا، چوریاں کرتا تھا.
آپ نے فرمایا ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھے تو ان سے لڑائی کرو۔ سمجھایا، نہ مانے، لڑائی ہوئی، جنگ شروع ہوئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل جو دشمن آیا انہوں نے اس کے اوپر وار کرنے لگے، اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی وار کر دیا کہ شاید یہ کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے تلوار کے وار سے بچ جائے۔ تلواریں مار مار کے اس کو شہید کر دیا۔ واپس آئے، دل میں کھٹکا تو تھا نا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس سے پہلے کبھی یہ حالات ہوئے ہی نہیں تھے۔ آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ ایک دشمن نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غم زدہ پریشان ہو گئے، ہاتھ اٹھا دیے، کہا اے اللہ میرا اسامہ کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا اسامہ اقتلتہ، تو نے ایک ایسے بندے کو قتل کر دیا جو اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور آج بھی کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، نہ دین یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی کلمہ گو کی گردن کو کاٹا جائے۔ اگرچہ وہ جو مرضی گناہ کرتا ہے، یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے اس پہ فتویٰ لگانا، اس کو کافر کہنا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مومن بندے کو قتل کرنے میں، ایک بندہ ہے صرف، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس ایک اکیلے کو قتل کرنے میں پوری دنیا بھی ملوث ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ رب العالمین پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک مومن بندے کی جان کی اتنی اہمیت ہے، مومن کی، کلمہ گو کی، کلمہ پڑھنے والا، اطاعت کرنے والا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لوگ بغیر جانے سمجھے کسی کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے کہ وہ تو ہیں ہی کافر جی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ شخص جو کافر کہتا ہے، جس کو کہا گیا اگر اس کے اندر وہ کفر موجود ہوا تو ٹھیک، ورنہ فرمایا جو کہنے والا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی قطعاً طور پہ اپنے اعمال کو برباد نہ کریں، نہ کسی مسلمان کے بارے میں ایسے فتوے دیں، نہ ہی ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ یہ واقعہ موجود ہے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آج بھی دنیا میں جو تنظیمیں، جو لوگ جو آج بھی اس نام پہ قتل مسلمانوں کا کرتے ہیں، فتوے کفر کے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے گردن مسلمان کی کاٹ دیتے ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کا قتل عام کریں گے وہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ قرب قیام ان کی علامات بیان کی، یقتلون اہل الاسلام، وہ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، ویدعون اہل الاوثان، ان کی خوبی یہ ہوگی بت پرستوں کو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوں گی۔ یہ واقعہ ہے اس جنگ کا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سیرت ہے ہماری کہ کبھی کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کا پاسداری کروائے، قانون کو لاگو کروائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میں تیرا نبی اسامہ کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں میرا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں، کہتے اللہ کی قسم اس دن میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج سے پہلے میں نے اسلام قبول ہی نہ کیا ہوتا، اتنا بڑا صدمہ تھا میرے لیے۔ آپ نے فرمایا اسامہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، تو نے اس کا دل دیکھا تھا۔ اور آج بھی اللہ کی قسم ہمیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں بھی ہم بات کریں، ظاہری عمل دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے، دلوں کے بھید اور نیتوں کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا کسی کی، اور نہ یہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ کسی کی نیت پہ شک کریں آپ، کسی کے دل پہ شک کریں آپ۔ ہاں اس کا ظاہری عمل دیکھیں، اور عدالتیں بھی آج ظاہری عمل دیکھ کے فیصلہ کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں ہجری کے اندر یہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، اور 2 خوشخبریاں خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 اللہ نے مسلمانوں کو ہیرے عطا کیے۔ اب جب یہ خطوط روانہ کیے، آخری بات کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں،
جب یہ خط روانہ کیے تو شام کا جو حکمران تھا شرحبیل بن عمر الغسانی، اس نے یہ شرارت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفیر تھا، جو خط لے کے جانے والا تھا، اس نے اس سے خط کو چھین لیا اور اس کو شہید کر دیا۔ یہ اطلاع ملی مدینہ کے اندر مسلمانوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے فرمایا شرحبیل سے ہم بدلہ لیں گے۔ شام کے قریب، موتا کے قریب، موتا ایک جگہ کا نام ہے، شام کا ایک علاقہ ہے کہ اس کے قریب ہم اپنے اس ساتھی کا اس سے بدلہ لیں گے۔ صحابہ کو تیار کیا، 3000 کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان کے بدلے میں۔ اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ آئے کہ ہم کشمیر کی عوام کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہزاروں لوگ آج بھی، کل بھی، خبریں ہر روز 160 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی جان کا بدلہ لینے 3000 کا لشکر ترتیب دیا، اور مد مقابل ایک بہت بڑی طاقت شام۔ آج کا جو شام ہے یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس دور میں جو شام تھا، لبنان، اردن، فلسطین، اسرائیل، یہ 4 ملک مل کے ایک شام بنتا تھا۔ آج کے یہ 4 ملک مل کے ایک شام ہوتا تھا۔ آج کا شام تو بہت چھوٹا ہے، دمشق اس کا دارالحکومت ہے، یہ بہت چھوٹا ہے، اور بہت بڑی فوجی قوت رکھنے والا یہ ملک تھا۔ لیکن اپنے ساتھی کا بدلہ لینا تھا، آپ نے کہا اٹھو، تیاری کرو، مقابلے کے لیے جانا ہے۔ زید بن حارثہ کو کہا تم اس لشکر کے سپاہ سالار ہو، تم سردار ہو، یہ اسلام کا جھنڈا ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دشمن طاقتور ہے، اگر زید تم شہید ہو جاؤ تو علی کے بڑے بھائی جعفر تم اس سپاہ سالاری پہ فائز ہو جاؤ گے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے سپاہ سالار ہوں گے۔ آپ نے 3000 کا لشکر روانہ کر دیا۔ اب جب دشمن کے سامنے گئے، اطلاع ان کو بھی مل گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو 2 لاکھ رومی مسلمانوں کے مد مقابل آ گئے۔ اب مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں بیٹھ کے سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ ایک حل یہ ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، دوبارہ ایک قوت لے کے پھر حملہ کریں۔ مشورہ مشاو کہ اتنی بڑی تعداد اور اتنا منظم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا منظم اور اتنے بہترین جنگجو لباس زیبتن کیے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اتنے بہترین اسلحے سے لیس کہتے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اور ادھر کمزور صحابہ کرام، نہ زر ہیں نہ تلواریں اتنی، بس اللہ کے نبی کا حکم مان کے میدانوں میں نکل آئے تھے۔ یہ 3000 مد مقابل 2 لاکھ، مقابلہ جوڑ بنتا ہی نہیں تھا۔ مشورہ مشاورتیں، جب مشورہ کیا 2 دن پہلے پڑاؤ کیا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دیکھو، ہم نے مدینہ کو اس لیے نہیں چھوڑا، اپنے گھروں کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ اب ہم دوبارہ واپس مدینہ لوٹ جائیں۔ ہم تو مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ خواہش کر کے نکلے تھے، اے اللہ یا تو غازی بن کے فتح کے ساتھ لوٹیں گے یا تیرے رستے میں جام شہادت نوش کر جائیں گے۔ کہا یہ 2 ہی مقصد ہیں۔ کہا مسلمانوں تم کب سے تعداد کو دیکھنے لگے؟ ہم تو مسلمان ہمیشہ ایمان کے ساتھ اور اسلام کی سربلندی کے لیے میدانوں میں نکلے ہیں، ہمیں کیا مد مقابل جتنے مرضی لاکھ ہوں، ہمیں ہمارے نبی کا حکم ہے، ہم نے اپنے نبی کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ وہ صحابہ جو سوچ رہے تھے کیا کیا جائے، سب کا خون گرم ہوا، ایمان بڑھ گیا۔ اور آج بھی دنیا حیران ہے کیسے لوگ تھے وہ۔ یہ خودکشی تھی، یہ خودکشی والا کام ہے نا کہ 2 لاکھ اور 3 مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ اور ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ تم ورلڈ ریکارڈ قائم کرتے، آؤ ہماری یہ تاریخ ہے، ہماری یہ ہسٹری ہے، اور ہم سینہ چوڑا کر کے یہ کہتے ہیں کہ لاؤ ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والوں۔ بدر میں 313 تھے، مد مقابل 1000 تھا۔ احد میں 700 مسلمان تھے اور مد مقابل 3000 تھے۔
आओ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करो। खंदक के अंदर मेरे नबी के 3000 या 4000 जानिसार थे और मद्दे मुकाबिल 10,000 का लश्कर था। खैबर में 10,000 यहूदी थे और मुसलमान 1600 या 1700 मुसलमान थे। और ये जंगे मुता के अंदर देख लें 2 लाख और 3000, कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ईमान जब कुफर से टकराता है तो ईमान की कुव्वत और ईमान की ताकत, इकबाल कहता है काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। कि काफिर तो अपनी हथियार और असलहे पे भरोसा करता है और मोमिन बेतैग होके कुछ भी ना हो, उसके ईमान की कुव्वत इतनी है कि अगर वो पहाड़ों से टकरा जाए तो पहाड़ रेदा रेदा हो जाए। ये इस्लाम की एक कुव्वत है। अल्लाह हमें ये ईमान अता फरमाए। और आज भी अगर ये ईमानी कुव्वत हो तो अल्लाह की कसम इंसान में गैरत, हमीयत, शुजाअत उसके अल्फाज होते हैं, उसका किरदार होता है। बहरहाल 3000 जब टकराए तो इससे आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना में बैठ के बातें की वो हम अगले जुमे में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। जंगे मुत्ता, सलीबियों के खिलाफ मुसलमानों ने एक जंग की और उसके अंदर बगैर इस खौफ और ख़तरे के कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका अंजाम क्यों, कब तक इंसान लड़ सकता है, इंसान थक भी तो जाता है। लेकिन मोहतरम भाइयों 7 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को खतूत लिखे। उनमें से 1-2 ने इस्लाम कबूल किया, बाकी सब ने इनकार किया। और उनमें से खसरू परवेज़, जिसने ख़त को, आज उसका ख़त भी मौजूद है और वो फटा हुआ है, आज भी वो मौजूद है। आप गूगल पे जाके देखें और आप उसको पढ़ें कि देखें कैसे मुसलमान उन लोगों पर और उनके साथ उनके मुआमलात हुए। बहरहाल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक अहम साल था कि दुनिया में दावत के दरवाजे खुले। मुसलमान होके 2 सहाबा खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, और इस्लाम को एक बहुत बड़ी क़यादत नसीब हुई। और इसी जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद सैफ़ुम मिन सयूफ़िल्लाह, इनको ये लक़ब इसी जंग में मिला था, जंगे मुता के अंदर, कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। इनका आगे क्या कारनामा था, कैसे इन्होंने शिकस्त दी रूम को, फिर उसके नतीजे के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अक़दाम किए, इंशाअल्लाह हम आगे बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सही मानों में हमें सीरत का मुतालिया करने की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना